السلام علیکم دوستو، میں اقبال سیوانی اور آج ہے عید میلاد النبی۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستو، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ آج ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہماری ماں باپ، ہمارا جان و مال، ہماری اولاد اور ہماری جانیں قربان۔ آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جس نے اس پوری انسانیت کو جینے کا ایک نیا انداز سکھایا، ایک ایسا ضابطہ حیات عطا کیا، ایک ایسی زندگی کو ڈگر عطا کی کہ جس پر رہتے ہوئے آدمی اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حیات بعد از ممات موجود ہے اور اسی میں جنت اور دوزخ کا تصور بھی موجود ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ تمام مذاہب میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس لیے کہ نیکی اور بدی کا جو سلسلہ ہے اور ان کا جو تضاد ہے، یہی اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ اگر نیکی ہے تو اسے جنت اور اگر بدی ہے تو دوزخ اس کا مقدر۔ تو آج کی جو شب ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی متبرک، بڑی ہی مبارک، بہت ہی اعلیٰ، بڑی عرفہ ہے کہ آج اس ہستی نے اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا کہ جنہوں نے پوری کائنات کے نظام کو بدل کے رکھ دیا، اور ان پر جو الہامی کتاب جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، یہ وہ کتاب جو ان پہ نازل ہوئی تو وہ جہاں نثر کی اور جہاں تحریر کی صورت میں موجود ہے، اس کی عملی تفسیر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام پہلو موجود ہیں۔ ان کی ذات سے ہر اس شخص کو فیض پہنچتا ہے، ہر اس شخص کی رہنمائی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے ایک راہ نجات ہے جو آپ کی پیروی کرے۔ رانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، اور ہوم ٹی وی سے آپ کی مبارکباد بھی نشر ہوئی ہے۔ تو میں آج ذکر کر رہا ہوں اس ہستی کا جن کا امتی ہونے میں اور جن کی امت میں پیدا ہونے میں ہمارے لیے ایک فخر و انبساط ہے۔ ایک ایسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطیہ عطا کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو ہماری بہت ساری خامیاں ہیں، ہم میں جو کمی ہے، وہ ساری اپنی جگہ پر ایک طرف رکھ بھی دی جائے تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اور میں نے کبھی نعت کا ایک شعر لکھا تھا، آج اس حوالے سے یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بساط زیست پہ کھا کر اجل سے مات اقبال، بساط زیست پہ کھا کر اجل سے مات اقبال، ملے گی ان کی شفاعت میں بازی ہارا نہیں۔ یقیناً جو دنیا میں ہم کچھ کر رہے ہیں، جو ہم کریں گے، جو ہم نے کیا ہے، اس کا اپنا ایک حساب، اس کی اپنی ایک پرسش، اس کا اپنا ایک جواب سوال، سب کچھ ہمیں دینا ہوگا، اور ہمیں اس پل صراط سے
गुजरना होगा। लेकिन इसके बावजूद उम्मत मोहम्मदी में पैदा होने का जो शर्फ है, जो एजाज है, जो फख्र है, जो इनबिसात है, वो एक इतनी नुमाया चीज है कि हम जिस तरह से किसी बीमारी के नतीजे में जर्राही के अमल से गुजरते हैं, तो उसमें जो तकलीफ होती है, उसमें जो आपको जो आजमाइश होती है, या बीमारी की सूरत में हमें जिस्मानी तकलीफ से जिस तरह गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर शिफा का अमल आता है और हमें राहत मिल जाती है। तो मेरा ये ईमान है कि हमें अपने किए की जजा और सजा दोनों यकीनन मिलेंगी, लेकिन बिल आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते हमें उनकी शफाअत नसीब होगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम आज किसी तकलीफ से गुजरते हैं तो उसके बाद कहीं राहत हमारे लिए रखी होती है, किसी बीमारी से गुजरते हैं तो उसमें शिफा हमारे लिए मौजूद होती है, किसी ऑपरेशन से गुजरते हैं तो उसके बाद जख्म मुंदबिल हो जाते हैं और ज़िंदगी उसी तरह रवा दवा हो जाती है जैसे आप पहले नॉर्मल लाइफ में होते हैं। तो आज की जो शब है और आज का जो दिन है, ये इस लिहाज से बड़ा मुनफरिद और बहुत ही मुतबर्रिक है कि आज आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ़ लाए, और हमारा ये ईमान है और हम इस बात को बिल्कुल कैटेगरिकली कहते हैं कि आप आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, आपकी किताब आखिरी किताब है, इसके बाद ना कोई किताब आएगा, ना कोई सहीफा आएगा, ना कोई और ऐसा इल्हामी पैगाम आएगा, क्योंकि आपकी ज़ात में कुरान की तफसीर है और कुरान की तहरीर में आपकी ज़ात है। तो दोनों एतबार से दुनिया का जो निज़ाम है, जो निज़ाम हयात है, जो कारगहे निज़ाम हस्ती है, वो मुकम्मल है और वो आपकी ज़ात के औसाफ हमीदा से, आपकी ज़ात की बरकत से, आपके एमाल से, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आपकी ज़िंदगी जो है वो इतनी कंप्लीट है कि इस पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े थिंकर्स, मुफक्किर, दानिश्वर वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं जिनका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के तारीख़ के, कायनात के जितने बड़े बड़े लोग, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, जितने बड़े बड़े जरी और बहादुर और जो हिस्टोरिकली जिन्होंने अपना एक नाम बनाया था, उनमें भी आपकी ज़ात को नंबर 1 पर रखा गया है। फिर कायद आज़म के हवाले से एक वाक़या याद आ जाता है कि कायद आज़म से जब पूछा गया कि आपने लिंकन्स इन में क्यों दाखिला लिया, तो कायद आज़म वकालत के लिए जब लंदन गए तो वहाँ उन्होंने जिस तालीमी इदारे में, जिस कॉलेज में दाखिला लिया वो लिंकन्स इन था, जहाँ से उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ या वकालत की डिग्री हासिल की। तो कायद आज़म का जवाब बहुत खूबसूरत था और उन्होंने ये कहा था कि लिंकन्स इन में मैं जब दाखिला लेने की वजह यह थी कि उस इदारे के मेन गेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे नुमाया अदल करने वालों में लिखा गया था। तो गोया अदल हो, इंसाफ हो, अखलाक हो, एहसास हो, मुरव्वत हो, बहादुरी हो, शुजाअत हो, रहमदिली हो, आपकी ज़ात ज़िंदगी का कोई पहलू जिससे आज हमें अगर कहीं दो चार होना पड़ रहा हो
تو آپ کی ذات میں اسے آپ تلاش کریں تو اس مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا، چاہے وہ آپ کے گھر سے، خاندان سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے معاشرے سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے ملک، حکومت، ریاست یا سفارت سے متعلق ہو۔ آپ نے اپنے عہد میں اسلام کی تبلیغ کے لیے سفیر بھی بھیجے، آپ نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک آج جو ہم پریزنرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پریزنرز آف وار کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، اور جو ان کے حوالے سے ہم موجودہ جو ہماری معاشرت ہے اس میں جو ایک جنگی قیدی کا جو مقام اور اس کے جو حقوق اور جو فرائض اور اس کے لیے جو مراعات کی ایک دی گئی ہے، چارٹر دیا گیا ہے، آپ نے اپنے زندگی میں ہی اس سے بہتر چارٹر پیش کیا تھا، اور ایسے واقعات جو ہیں وہ وابستہ ہیں آپ کی زندگی سے کہ اگر کسی نے آپ کو ایذا رسانی کی، آپ کی ایذا رسانی کی ہو، آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، تو یہ تو بچپن کے سنے ہوئے واقعات ہیں جن کو پڑھے ہوئے بھی ہیں اور سنے ہوئے بھی ہیں، بچپن میں سنے، نوجوانی میں پڑھے، اور اب اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو ہم بتا بھی رہے ہیں، اور یقیناً وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑھیا جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی اور آپ اس راستے سے روز گزرتے تھے کہ آپ پر جو ہے ایک عورت کچرا پھینکتی ہے، لیکن آپ اس راستے سے گزرتے تھے، اور جب آپ نے دیکھا کہ 2 دن 3 دن ہو گئے کہ ایک خاتون جو کچرا پھینک رہی تھی وہ آج کل کچرا نہیں پھینک رہی ہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ جب لوگوں نے بتایا کہ جو وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ تو گویا یہاں اگر آپ محسوس فرمائیں تو اس بات کا درس بھی مل جائے گا کہ اگر دشمن بھی تکلیف میں ہو تو آپ نے اس کی عیادت کی ایک ایسی رسم مقرر کر دی کہ عیادت کو ثواب کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جن لوگوں کو فتح کے بعد اسلامی لشکروں نے جب فتح حاصل کی اور اس کے بعد جو جنگی قیدی بنا کر لائے گئے، تو ان قیدیوں کے حسب مراتب ان کو مقام دیا گیا، ان کو عزت دی گئی۔ اگر کوئی کہیں کا بادشاہ تھا یا کہیں کسی دشمن لشکر کا سپہ سالار تھا تو اس کو اسی عزت و توقیر کے ساتھ پریزنر وار بنایا گیا، اسے جنگی قیدی بنایا گیا، لیکن اس کے اسٹیٹس کو ملوث خاطر رکھ کر بنایا گیا۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ رسول کی زندگی پر بات کرنا وہ ایک مجھ جیسے ناچیز اور حقیر آدمی کی اوقات اور بساط نہیں، لیکن مجھے ان کے امتی ہونے کا جو فخر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج میرا دل باغ باغ ہے۔ آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک روحانی جو طاقت ہے، ایک روحانی جو خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور عید آتی ہے تو عید کی چاند رات جو ہے وہ کتنی مطلب ایسی لگتی ہے کہ بس رات بھر نیند نہیں آتی، مگن ہوتا ہے، مست ہوتا ہے آدمی، اور پتہ نہیں ایک عجیب سی اس کے اندر جو ہے وہ انبساط کی کیفیت ہوتی ہے، ایک خوشی اندر سے ایک جو ہے پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ سو سے یہی کیفیت آج کی شب بھی مجھے فیل ہوتی ہے کہ ہر طرف چراغاں ہے، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف جو ہے
سبز گنبد کے ماڈل ہیں، سبز روشنیاں جو ہے چاروں طرف آسمان کو چھو رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے پورے ملک میں، اور عاشقان رسول اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ ثنا خوانی کر رہے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، میلاد کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ اور ہم نے بھی مقدور پر یہ کوشش کی ہوم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چینل پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سال گزشتہ بھی ہم نے یہ کام کیا، اور اس بار بھی ہمارے ساتھیوں نے ہمیں اس سعادت سے نوازا کہ انہوں نے اپنی آواز میں ہمیں نعتیں دیں، جنہیں ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ لیکن میں نے اسے اپنا فرض عین سمجھا کہ میں آج لائیو آ کر آپ کے ساتھ یہ گفتگو کروں، اور میں آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کروں۔ اور یہ محض اتفاق ہے کہ 30 اکتوبر اتفاق سے 12 ربیع الاول کے دن آ گیا، کہ ایک طرف اسلامی تاریخ 12 ربیع الاول ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ 30 اکتوبر ہے۔ یہ میں اپنے لیے ایک خوش قسمتی اور سعادت سمجھتا ہوں، اور میں یہ بات کرنے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس 30 اکتوبر کو جو 12 ربیع الاول کے دن کے ساتھ مل گیا ہے، آج میرے پوتے کی، میرے گرینڈ سن کی، عزیر کی سالگرہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی جو روشنی ہے اور رسول کی جو محبت ہے وہ اس طرح سے بھر دے کہ مجھے اس بات پر فخر ہو کہ میری اولاد میں سے، میری آل میں سے، میری نسل میں سے جو رسول سے عقیدت تھی وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ مجھے پنجتن کا غلام ہونے میں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف اور جو ایک فخر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری نسلوں تک پہنچے۔ تو آج کی شب اس لحاظ سے بہت میرے لیے خوبصورت ہے کہ مجھے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی شب ہے یہ دیکھنا نصیب ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام اتنا بڑا سلام اور اتنا خوبصورت سلام کہ ایک ایک شعر جو ہے وہ روح میں اترتا ہے کہ جس گھڑی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کے حوالے سے اس سلام سے منسلک ہوا کہ ایک میرا ہی بخشش پہ دعویٰ نہیں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا ہی بخشش پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ گویا شاہ کی امت میں داخل ہونا بھی ایک فخر ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ اس چیز بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاہ پر تو لاکھوں سلام ہیں ہی، اور شاہ کی تو بات ہی بیان نہیں ہو سکتی کہ لمیات و نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا۔
तोरी जोत की झल झल जग में रहती, मोरी नैया पार लगा जाना। यानी बरेली के शाह की बात क्या करें, फिर अल्लामा इकबाल जैसा आशिक रसूल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये वो एहसास शख्सियात हैं जिनको दुनिया ने न सिर्फ तस्लीम किया, अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान से ज्यादा फारसी जानने वाले लोगों से अल्लामा इकबाल का मकाम पूछें, जर्मन जानने वाले लोगों से अल्लामा इकबाल का मकाम पूछें कि अल्लामा इकबाल एक मुजद्दिद थे और उस मुजद्दिद को ये एजाज हासिल है कि वो आशिक रसूल थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क को किस हद तक वो लेके गए हैं कि शिकवा जवाब शिकवा में पूरी दास्तान जो है वो मौजूद है। बेशुमार शोराए कराम का जिक्र हो सकता है, लेकिन ये है कि हर एक ने अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, अपने इल्म और अपने हिल्म के मुताबिक रसूल अकरम को खिराज अकीदत पेश किया, नजराना अकीदत पेश किया, हदिया नात की सूरत में, जिक्र की सूरत में, मिलाद की सूरत में। हमें भी उनके सना खानों में, उनके दास्तान गोओं में, उनके कसीदा खानों में शुमार होने का अगर शर्फ हासिल हो जाए तो इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी नेमत हमारी ज़िंदगी में और कोई नहीं हो सकती। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी बातें हम एक दूसरे से बयान कर सकते हैं, उनकी जितने किस्से, उनकी जितनी हदीसें, उनकी ज़िंदगी के जितने पहलू जो सिर्फ खैर ही खैर हैं, जिनसे लोगों को कुछ तमानियत महसूस होती है जब उनका जिक्र होता है। मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने उम्रा भी अदा किया है और मुझे रोज़ा रसूल पर हाजिरी का शर्फ भी हासिल रहा है, और मैंने बाआवाज़ बुलंद ये सलाम पढ़ने की सादत भी रोज़ा अतहर के सामने हासिल की। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही बख्शिश पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो मैं आप तमाम दोस्तों से कहूँगा कि आप भी दुरूद व सलाम के नजराने हुजूर की खिदमत में पेश करें और फिर देखें कि ज़िंदगी में आपके कितने सुकून आते हैं और कितना आपकी ज़िंदगी को जो है रोशनी अता होती है। ताकत और दौलत, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कभी इंसान के पास नहीं रहती। जब इंसान उम्र के आखिरी हिस्से की तरफ जाता है तो ताकत उससे चली जाती है। इसी तरह से दौलत जो है उसका भी एक सर्कुलेशन सिस्टम है। आज ये आपके पास होती है, आप इससे कोई चीज़ खरीदते हैं, ये दूसरे के पास चली जाती है, दूसरा इसे तीसरे तक पहुंचा देता है। तो ये एक इकोनॉमिकल सर्किल के तौर पे काम करती है। और अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई मिसहैप आ जाए तो दौलत हाथ से चली जाती है। तो ना ताकत पर भरोसा कीजिए,
اور نہ دولت پر بھروسہ. صرف 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جنہیں میں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، جنہیں میں اپنی زندگی کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ شاید یہ اعزاز مجھے رسول اکرم کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے حاصل ہے کہ میرے اندر یہ خو کہیں موجود ہے کہ ایک محبت ہے، آپ اسے جتنا تقسیم کریں گے یہ اتنا ہی بڑھتی جائے گی. اور دوسری عقیدت ہے جس کو آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے عمر کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں لوگ مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں، عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو اگر یہی سارا عمل ابتدا سے شروع ہوتا ہے تو ابتدا سے اب انتہا تک اگر ہم ایج کے آخری حصے تک جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ عقیدت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، محبت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. تو دولت وقت کے ساتھ چلی جاتی ہے، طاقت وقت کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن محبت وقت کے ساتھ پلس ہوتی جاتی ہے، ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے. آج آپ کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرتے ہیں، آج آپ کسی کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہیں، آپ کو 50 سال بعد بھی اگر وہ شخص ملے گا تو اس کے چہرے پر جو کیفیت ہوگی وہ دیکھنے کے لائق ہوگی، اس کے چہرے کی جو حالت ہوگی وہ دیکھنے کے لائق ہوگی کہ 50 سال پہلے جس شخص سے آپ نے محبت سے بات کی تھی اس محبت کا اثر اس کے چہرے پر اسی طرح سے چمکتا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح سے جو عقیدت آپ کی حضور سے اگر نسبت ہو اور بن جائے اور اگر اس میں اضافہ ہوتا جائے تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت بھی جو ہے وہ روشن اور بہت ہی تابندہ نظر آئے گی. اور اس کا جو نعم البدل ہے وہ نہ کسی رشتے میں ہے، کسی ناطے میں، کسی سرکل میں ہے، نہ کسی دائرے میں ہے، بلکہ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو سوچ جس طرح سے سوچ کے کہ کوئی حدیں نہیں ہیں، کوئی سرحدیں نہیں ہیں، اسی طرح سے محبت اور عقیدت کی بھی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. یہ آپ کو عشق حقیقی تک لے جاتی ہے، یہ آپ کو فنا فی الوجود سے فنا فی اللہ تک لے جاتی ہے. اور زینہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہی ہے کہ ہم نے اگر رب کو پہچانا ہے تو وہ رسول کے ذریعے پہچانا ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے وسیلے سے جن پر ہمارا ایمان ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ فاسق، فاجر اور فتنہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو میرا آپ سب لوگوں سے یہ ایک چھوٹا سا چلتے ہوئے پیغام ہے کہ عشق محمد سے اپنے دلوں کو منور کر لیجئے. دیکھیے زندگی جو ہے کتنی آسان ہو جاتی ہے، اور عشق کا ایک زینہ جو ہے وہ رسول اکرم کی ذات میں اس طرح سے پوشیدہ ہے کہ دونوں جہاں کے مالک ہیں لیکن بوریا نشین ہیں، قناعت پسند ہیں، دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر سائل کا پیٹ بھرنے کی صحیح کرتے ہیں. یہی ہماری زندگی کا نصب العین اگر ہو جائے تو نہ تو کوئی دنیا میں بھوکا رہے گا، نہ کسی کے
پاس اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، خفیہ ہاتھ سے لوگوں کی مدد کیجیے۔ محبت اور رسول سے اطاعت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی طاقت سے، اپنی توانائی سے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے بہتری، اور اپنی سوچ سے انسانوں کے لیے بہتری کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کیجیے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں اللہ کی ذات سے ملے گا اور رسول کے وسیلے سے ملے گا، اس لیے کہ یہی ایک وسیلہ ہے جو ہمیں رب تک لے جاتا ہے، اور ہم جو ہے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں پیدا ہوتے ہی اذان سنائی جاتی ہے، جنہیں مرتے وقت سورہ یاسین سنائی جاتی ہے، اور جن کی نماز جنازہ میں بھی صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے، نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ میں مبلغ بھی نہیں ہوں، عالم دین بھی نہیں ہوں، لیکن ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے، ایک رسول کے ساتھ نسبت ہونے کے ناطے بس اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ کرم ہم پر قائم رہے گا، اور بات بھی یوں ہی بنی رہے گی۔ اپنے دوست اقبال سلیمانی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور اپنی تجاویز سے بھی ہمیں نوازتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا، اور چلتے چلتے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کی دلی مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں اور سب کے لیے راحتیں اور سب کے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، اور عشق رسول ہماری دلوں میں معظم ہو، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، اور اگر ہم ان کے غلام ہیں تو ہم سے بڑا تاجدار کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔